ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں کو گھر سے دوائی کا کہہ کر لائبریری میں بک پڑھنے بیٹھ گئی، کیونکہ گھر سے اسے جتنی مرضی صلاواتیں سننے کو ملے، آخر کو کرنی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اس لڑکی کی ماں صرف اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ چولہا جلانے کے بجائے یہ لڑکی ہمیشہ کتابیں کھولنے پر زور دیتی۔ اگلے گھر جا کر اس نے باتیں ہی سننی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ماں نے کیسی تربیت کر کے بھیجا ہے۔ روڈ پر چلتے ہوئے اسے مسلسل ایک لڑکا پیچھا کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آج اس نے ٹھان لی تھی کہ اس کو سبق سکھائے گی۔ ایسے مرد تو مرد کہلانے کے لائق نہیں، جس کی وجہ سے عورت خود کو غیر محفوظ سمجھے۔ اس لیے خاموشی سے سر جھکائے، کندھے پر بیگ ڈالے وہ جائزہ لیتے ہوئے چل رہی تھی۔ کتاب پر اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تاکہ اسے ہتھیار بنا کر کسی کے سر پر وار کیا جا سکے۔ جب سڑک پر آمد و رفت خاصی کم دکھائی دی تو لڑکے نے آ کر اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ایسے آوارہ لڑکے اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی کمزور عورت کو ہتھیار بنایا جائے۔ آئے روز اخباروں میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ شروع سے بغیر کسی مرد کے سائے میں پلنے والی عورت خود کو اتنا مضبوط تو بنا لیتی ہے کہ معاشرے میں نکلتے وقت وہ مرد کا سامنا کر سکے۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا۔ ماں کو ہر چھوٹی بات کی پریشانی نہیں سنا سکتی تھی۔ بازوؤں پر ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ لڑکی نے گھوم کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ لڑکا اچھا خاصا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کمزور صفت لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے چند منٹوں میں اس کی اوقات یاد دلا گئی تھی۔ آج تجھے بتاتی ہوں کہ لڑکی کے پیچھے آنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کو تنگ کر کے خود کو بڑا خود مختار اور بہادر سمجھتے ہو۔ ارے تم لوگوں کی مردانگی تو اسی دن مر جاتی ہے جس دن کمزور عورت کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ لڑکی نے بیگ سے اسپرے نکالا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں اسپرے مار دیا۔ آئندہ کسی لڑکی کی جانب دیکھو گے بھی تو آنکھوں میں چبھن ہونے لگے گی۔ لڑکے کے ہاتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بوکھلاہٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھوں کے آگے آئے اندھیرے نے اسے کہیں جانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لڑکی اوپر سے شور مچانے لگ پڑی، کہنے لگی اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ ارد گرد سے گزرتی عورتوں نے جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ ساری زندگی وہ لڑکا اس چہرے کو بھولنے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں انتقام لینے کا سوچ چکا تھا۔ کمزور سمجھتا ہے مجھے، ہاں؟ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ آج تیرا پور پور توڑ دوں گی۔ جانتے بھی ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ تو نے مجھے اور مجھ سمیت راہ چلتی لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ رکھا ہے۔ تم جیسے لڑکے ہی ہوتے ہو جو اپنی بہنوں کو گھر میں اسی واسطے قید رکھتے ہو کہ باہر ماحول اچھا نہیں۔ یہ ماحول تم لوگوں کے دم سے ہی گندا ہو چکا ہے۔ عورتیں بھی لڑکی کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ادموئے وجود کو چھوڑتی وہ حجاب سیٹ کرتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالے گھڑی پر ٹائم دیکھتے یونیورسٹی کے لیے دوبارہ سڑک پر چلنے لگی۔ یونیورسٹی میں فیس جمع کروانے کی آخری ڈیٹ نہ ہوتی تو شاید یہ کام ملتوی کر دیتی۔ اگر ہم سڑک پر اس آسرے پر رہیں کہ کوئی آ کر ہماری مدد کر دے گا تو یہ بے وجہ ہے۔ لوگ منہ دے کر ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہیں کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ اپنی مدد آپ کے تحت خود کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی رکشہ لے کر جیسے ہی گھر پہنچی تو تائی نے پہلے ہی ہنگامہ لگا رکھا تھا۔ کہنے لگی یہ لڑکی ہماری محلے میں عزت نہیں چھوڑے گی۔ کلثوم کا چہرہ ہی اتر گیا۔ تائی، میں کوئی ہاتھ میں ہتھیار لے کر لڑنے کو تیار نہیں رہتی ہوں۔ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ کلثوم کی ماں سر جھکائے ہمیشہ کی طرح اپنے سسرال والوں کی باتوں کو سن رہی تھی۔ باپ کے چلے جانے کے بعد کلثوم نے ان کا یہی رویہ دیکھا تھا۔ سارا دن لوگوں کے گھروں کے کام کر کے بھی یہی سنایا جاتا تھا کہ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے چھت تلے جگہ دے رکھی ہے۔ تم کوئی حور پری ہو نا کہ سب نے تیرا ہی پیچھا کرنا ہے؟ تائی کو ان دونوں کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی اس ماں بیٹی کا بڑا حمایتی بنا پھرتا تھا۔ پہلے شوہر نے ہمدردی کر کے مرے ہوئے بھائی کی بیوی اور بیٹی کو جگہ دے دی۔ تائی، حور پری سے انہیں غرض نہیں ہوتی۔
जिस्म की हवस में कुत्ते जबान निकाले बाहर रोड पर मुंह मारते फिरते हैं। जानती थी कि उसकी बात सुनी नहीं जानी, लेकिन अपने हक की वजाहत तो दे सकती है। उसे अच्छे से याद था, कुछ दिन पहले जब ताया की बेटी कॉलेज जाते वक्त एक लड़के से हरास हुई थी, तो वहीं ताई थाने में पर्चा कटवाने तक चली गई थी। ताया ने ही लड़के के घर जाकर बात संभाली। तुम मुझे मत सिखाओ कि लड़के किसके पीछे आते हैं। ज़रूर तुमने उसे कोई इशारेबाजी की होगी। अगर पुलिस पकड़ने को आ गई तो मैं और तुम्हारे ताया बिल्कुल तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। दवाई के बहाने यारों से मिलती है। आप मेरे बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? हम आपका दिया हुआ नहीं खाते। ये सब कमाकर मेरी माँ ही लाती है। मुझे किसी की उम्मीद नहीं और ना ही किसी के सहारे पर लड़ाई करके आई हूँ। वो लड़का अब तक अस्पताल में पड़ा खुदा को याद कर रहा होगा। तुम्हारे ताया को घर आने दो, जल्द ही तुम्हें इस घर से निकालती हूँ, वरना मेरी बेटी की जिंदगी में इसका बुरा असर पड़ेगा। ताई की फराटे भरती जबान किसी से कम नहीं थी। माँ कई बार आंखों के इशारे से उसे चुप रहने का कह चुकी थी। बहन, आप भाई साहब को कुछ मत बताइएगा, मैं इसको समझा देती हूँ। आप बेशक जिसको मर्जी बता दें। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी सिसक कर गुजार दी है। न जाने इन्हें किस मुआशरे का डर था, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ताई रोज का नया तमाशा लगा कर रख देती थी। उनका ख्याल था कि ये लोग तंग आकर भाग जाएंगे। पहले तो उन्होंने तमाशा लगाया कि ये लड़की यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। इजाज़त मिल गई तो आगे से कहने लगी ज़रूर कोई गुल खिलाएगी। उनका बेटा खुद का उसके पीछे पीछे रहता था। कभी कलसूम ने उसकी हिमायत नहीं की थी। कलसूम, अगर तुम एक लफ्ज़ भी और बोली तो मैं तुम्हें चांटा लगा दूंगी। जानती भी हो कि इन लोगों ने हमें रहने की जगह कब दी थी, जब कोई और रखने को तैयार नहीं था। भाई साहब के हम पर बहुत से एहसानात हैं, इसलिए मैं मज़ीद तुम्हारी कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ताई ने गर्दन अकड़ाकर आंखें घुमाई। बहन, अपनी बेटी को समझा लो। देख लो, कल को तुम्हारी तरबियत पर तुम्हें बातें सुनाने पर मजबूर कर देगी। अपनी सास के साथ भी इसका यही रवैया रहा तो तलाक लेकर दोबारा तुम्हारे दर पर आ जाएगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। कलसूम कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन माँ ने बाजू दबाकर उसके अल्फाज को वहीं तोड़ डाला। ताई को अपनी सुर्ख आंखों से घूरती बगैर अंदर की जानिब चली गई। तुम जानती भी हो, तुम्हारे बाप के चले जाने के बाद मैंने हर इंसान का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन किसी ने रखने की हामी नहीं भरी। अगर इस वक्त तुम्हारे ताया हमारा सहारा ना बनते तो हम जलीलो ख्वार हो जाते। किसी मर्द के साए के बगैर औरत का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं अकेली इस मुआशरे में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ताया के एहसान का मतलब ये नहीं कि हम सारी ज़िंदगी अपने किरदार पर बातें सुनते रहें। ये घर मेरे बाप का भी है। आप क्यों भूल जाती हैं कि हर बात पे खामोश होकर जी हुजूरी नहीं करनी होती। तुम मुझसे मार खा लोगी। माँ की इज़्ज़त का तो तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं। लोग मेरी तरबियत पर बातें बनाएंगे। अगर वो लड़का तुम्हें कुछ कर देता तो माँ के लिए कितनी मुसीबत बन जाती। तुम क्यों नहीं समझती कि यतीम बच्चों की ज़िंदगी आम बच्चों जैसी नहीं होती। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपको जो चीज़ खुशी देती है उसमें खुश रहें, लेकिन ताई को समझा दीजिएगा कि मेरे किरदार पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। उसकी आखिरी बात नौमान सुन चुका था। उसे कई बार अपनी चच्ची और कुलसूम से हमदर्दी होती थी कि वालिदैन तो किसी के भी जा सकते हैं। अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करता तो उल्टा वो नाफरमान बन जाता था। तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो उस लड़के की ऐसे ही मुरम्मत करता। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ये मामलात देख लूँगा। नौमान को देखकर खुश होने के बजाय वो घूरने लगी। तुम्हें हमारे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मा से जो भी काम हो उन्हें खुद बुला लिया करो। अगर तुम्हारी माँ ने यहाँ देख लिया तो तुम पर तो बातें नहीं बनेंगी, लेकिन मेरे किरदार की धज्जियाँ ज़रूर उड़ा दी जाएंगी। अपनी बेटी की ज़बान को देखकर उन्हें अफसोस हुआ।
نعمان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لڑکی کا جتنا بھی اچھا سوچ لو، ہمیشہ یہ ایسی کڑوی کسیلی باتیں ہی کرتی تھی۔ اس کی اونچی آواز سے تائی اماں بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ چچی، ابھی آپ اسے کچھ مت بولیے گا، مجھے کپ چائے بنا دیں۔ اور آفس سے ابھی تھکا ہارا آیا تو اماں نے اپنی عدالت میں کھڑا کر لیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کمرہ بند کیے، بیڈ پر گھٹنوں پر سر رکھے، آنکھوں میں آنسو سجائے غم کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اپنے باپ کی یاد آنے لگی، کیونکہ جتنی منہ پھٹ سہی لیکن اندر سے ایک حساس لڑکی تھی۔ باپ کا گزر جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو پائی پائی کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ اس گزرے سالوں میں اس کی زندگی بد سے بدتر گزری تھی اور گزر رہی تھی۔ اس کو اس کے بابا کے جانے کی سزا مل رہی تھی۔ اس سالوں میں اس کی ہر رات قیامت اور ہر دن سولی پر گزرتا تھا۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں نے بڑے چاؤ سے اس کے لاڈ نخرے اٹھائے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، قسمت کو بری نظر لگ جاتی ہے۔ اب باپ کے مرنے کے بعد وہ لوگ تایا کے گھر آ گئی، یا مہمانوں کی طرح رہنا پڑتا تھا۔ تائی نے گھر کے سارے کام کاج کروائے اور پورے محلے میں واہ واہ بھی بٹوری کہ آخر کو انہوں نے یتیم بچی کو پناہ دے رکھی ہے۔ حسن و جمال اور ذہانت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ نہ جانے یہ نڈر پن اس کے اندر کہاں سے آیا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ رننگ مشین پر فل سپیڈ میں دوڑ رہا تھا، لیکن مجال تھی کہ اس کا سانس پھولا ہو۔ ورزشی باڈی پسینے سے تر تھی۔ وہ کئی گھنٹے ایسے ورزش کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پورے خاندان میں مرتسم خان جیسا خوبصورت اور خوبرو نوجوان نہیں تھا۔ ہر میدان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے مغرور پن اس کی رگ رگ میں گھل مل چکا تھا۔ کالے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گہری براؤن آنکھیں جو وحشت سے بھرپور تھیں۔ قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ تھا۔ خاندان کی کئی لڑکیاں اپنی عمر اس آسرے پر گزار چکی تھیں کہ انہیں مرتسم خان کی قربت میسر ہوگی۔ بغیر شرٹ کے پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، لیکن وہ بغیر پرواہ کیے بڑی لگن سے مصروف تھا۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب پیچھے کا دروازہ کھلا تو پیشانی پر بکھلے سلوٹوں پر قابو پاتے ہوئے وہ پیچھے کی جانب مڑا۔ کیا تم بھولتے جا رہے ہو؟ مجھے اس وقت کسی کا خلل برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو پریشان کرنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن بتانا بھی ضروری تھا کہ حسن کو کسی لڑکی نے مار کر ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ اپنا غصہ بھول کر وہ ہنس دیا کہ اس کے شہر میں اتنی بہادر لڑکی کہاں سے آ گئی۔ حسن کی اپنی حرکتیں اگر کچھ بہتر ہوتیں تو وہ اس لڑکی کے خلاف ایکشن لینے کا ضرور سوچتا۔ اس نے دلچسپی سے ہونٹوں کو گول کیا۔ یہ کوئی اتنی ناگہانی صورتحال نہیں ہے، بلکہ میں اس لڑکی سے ضرور ملنا چاہوں گا جس نے بہادری کا مظاہرہ کر کے حسن کو اس حال میں پہنچایا۔ ٹاول اٹھا کر پسینے میں شرابور جسم پر رگڑنے لگا۔ وہ ٹاول کندھے پر ڈالے روم کی جانب چل دیا۔ حسن کی مرہم پٹی کام کروا دینا اور اس سے یہ بھی کہنا کہ مرتسم خان کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیتا۔ منشی کیا ہی بول سکتا تھا، بلکہ خاصی ہمدردی ہوئی تھی۔ خان صاحب، الیکشن بھی سر پر ہیں۔ بڑے خان کہہ رہے تھے کہ ہمارے آدمی پر ہاتھ اٹھا کر چلی گئی، کل کو کوئی ہمت دکھا دے گا۔ یہ لڑکی کافی دلچسپ ہے، اس سے ملاقات تو بنتی ہے، لیکن اپنے خان صاحب سے کہہ دو میں بہتر جانتا ہوں کس کو کتنی چھوٹ دینی ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کو پانے کے لیے غلط ارادے یا غلط راستے اختیار نہیں کیے تھے، لیکن قسمت کو کیا معلوم تھا کہ ایک لڑکی کو پانے کے لیے وہ اپنے سارے اصول بدل ڈالے گا، محبت میں اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ غلط اور صحیح کی سمجھ ختم کر دے گا۔ جی بہتر صاحب، سننے میں آیا ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ باپ کا سایہ سر پر رہا نہیں اور ماں چاہتی ہے کہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ تائی کو ان کا رہنا کچھ خاص پسند نہیں۔ کس نیت کے تحت وہ ساری انفارمیشن اسے دے گیا، جس سے بظاہر تو وہ
مرتسم خان لاپرواہی سے سن رہا تھا، لیکن ایک ایک فکرے پر خاصی توجہ تھی۔ تم گاؤں جانے کی تیاری کرو تاکہ ہم الیکشن کمپین چلا سکیں۔ مرتسم خان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا، جہاں جدی پشتی سیاست چلتی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بھی اب سیاست میں قدم رکھنا تھا۔ لوگ تو پہلے ہی اس کے دیوانے تھے، کیونکہ لوگوں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کم عمری میں ہی اس نے بہت سے ایسے کارنامے کر دکھائے تھے جہاں نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ ملک کا نام روشن کیا تھا۔ بزنس کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس نے بزنس میں قدم جما لیے۔ خان کو اپنی اس اولاد پر خاصا غرور تھا، وہی ان کی پیڑھی کو آگے بڑھا سکتا تھا، ان کا نام روشن کر سکتا تھا۔ کلثوم اپنے تعلیمی پروگرام میں مصروف تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمائی بھی کرتی تھی تاکہ اپنا خرچ خود اٹھا سکے۔ گھر میں عجیب سناٹا لگا ہوا تھا۔ صبح سے شام تک بچوں کے ساتھ کھپائی کرتے وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ اب اسے شدید آرام کی ضرورت تھی۔ تم میری بات سن سکتی ہو؟ وہ سیڑھیوں میں چھپ کر اس کا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ جلد از جلد کو یہ شادی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اور کوئی اس کی محبت کو نہ لے اڑے۔ کوئی آ گیا تو تماشا بن جائے گا۔ کلثوم نے بھاگنے کی سوچی۔ نعمان سے ہمیشہ چڑ جایا کرتی تھی اور حسب معمول آج بھی بھاگنے کی جلدی میں تھی۔ ایک دم سے وہ اس کے سامنے آ گیا تاکہ آج اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دے۔ ویسے تو اس کی نظریں دل کا حال بیان کر دیتی تھیں، لیکن یہ لڑکی ہمیشہ انجان بن جاتی تھی۔ میں سب جانتے ہوئے بھی تم سے محبت کرتا ہوں، خود کو روک نہیں پا رہا، ورنہ میں کبھی تمہیں یوں تنگ نہ کرتا۔ تمہیں اپنے دل پر جبر کر کے خود کو روک لینا چاہیے، کیونکہ آج تک میں نے تمہیں امید کی کوئی ایسی کرن نہیں تھمائی۔ اس کے لفظوں میں سچائی کی کشش محسوس کرتی وہ نرم پڑ چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سختی سے گھورتی ہوئی بولی، تم وہ مرد ہو جو اپنی ماں کے سامنے حق اور سچ کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ بول دیا تو آگے سے لڑ نہیں پاؤ گے۔ اپنی محبت کو دل کے تہہ خانے میں قید کر لو۔ اتنی سنگ دل مت بنو، اگر تم ہاں کرو گی تو میں سب سے لڑ جاؤں گا۔ اماں کو میری ضد پر ماننا ہی ہوگا۔ کسی سے زبردستی محبت تو نہیں کروائی جا سکتی۔ اب اگر تم سے محبت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ واہ لڑکی واہ! تائی بھی کمرے سے نکل کر تالیاں بجانے لگی۔ کب سے وہ دونوں کی باتیں سن رہی تھی، آخر کو رہا نہ گیا تو باہر نکل آئیں۔ کیسی تیز لڑکی ہے، میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگا کر اب پیچھا چھڑا رہی ہے۔ اماں آپ چپ کریں، میں نے اسے خود روکا ہے، کلثوم کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے آپ کے بیٹے کے پاؤں نہیں پکڑے کہ وہ میرے لیے آپ سے لڑے۔ اگر یہ دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ نعمان سر جھکائے کھڑا تھا، خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنی محبت سے دستبردار ہونا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ماں اور محبت کے بیچ وہ پھنس کر رہ گیا۔ جب سے اس کی نوکری لگ گئی تھی، تائی نے صبح شام زور دینا شروع کر دیا تھا کہ تم اپنے لیے خود لڑکی تلاش کر لو، ورنہ تمہاری خالہ کی بیٹی کے ساتھ میں رشتہ طے کر آؤں گی۔ اپنی بچپن کی محبت کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ آخر کو بات تو کرنی ہی تھی۔ ماں کو بڑے دلاسے دے کر اس نے آہستگی سے اپنی بات شروع کی۔ تب تائی نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ تم چپ کرو، میں اماں سے بات کر رہا ہوں نا، پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ یہ لڑکی خود اتنی چالاک ہے، میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگا کر کیسے انجان بن رہی ہے، اور وہ بھی پاگل انسان ہمیشہ سے دم ہلاتا اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ کلثوم کی ماں کو نعمان میں کوئی ایسی برائی نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دے، لیکن اپنی جیٹھانی کی عادت کی وجہ سے وہ خاموش رہیں۔ بیٹا بہتر ہے کہ تم کلثوم کو بھول جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، اور میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں نہیں دے سکتی جہاں اس کی ساس کو اس سے کئی مسئلے ہوں۔ کلثوم کی ماں کے دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیکھا تھا۔
फटे पुराने कपड़े पहनकर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। बड़े सब्र व शुक्र में उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह से कभी कोई शिकवा ज़बान पर नहीं लाई थी। वो सीने पर हाथ रखे दीवार का सहारा ले गई, लेकिन आपस की ये लड़ाई में किसी की उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। जब वो ज़मीन पर गिरी तो कलसूम उनकी जानिब भाग गई। ताई भी सारी सूरत हाल से काफ़ी ज़्यादा बौखला गई थी। अगर उनकी इस मुफ्त की नौकरानी को कुछ हो जाता तो उन्हें सारे घर के काम खुद करने पड़ते। कलसूम के हाथ पांव फूल चुके थे। डॉक्टर कलसूम की माँ का चेकअप करने में मसरूफ़ था, जबकि दवाइयों की लंबी लिस्ट और अस्पताल के खर्चे भी अभी उसके मुंतज़िर थे। ताई ने आंखों ही आंखों में नौमान को पैसे ना खर्च करने की तलकीन की। आप मेरी माँ को बचा लें, मैं किसी भी तरह अस्पताल का खर्चा उठा लूँगी, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। कहीं न कहीं उन सब का जिम्मेदार नौमान ही था, जो खामोशी से टेक लगाए खड़ा था। सब्र करो कलसूम, चच्ची ठीक हो जाएंगी। लेकिन कलसूम ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर भी उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे रहे थे। कहने लगे, मोहतरमा, किस चीज़ का गहरा सदमा ले लिया है? थोड़ी देर में डॉक्टर जो खबर सुना गए, उसने कलसूम के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। बाप के जाने का सदमा तो अब तक वो झेल नहीं पाई थी कि माँ भी उससे बिछड़ गई। वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। उसके गम का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। नौमान ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी से संभल नहीं पाई। ताई सब मोहल्ले वालों को ये कह रही थी कि ये लड़की मेरे बेटे पर डोरें डाल रही थी। रात को उसे शादी के लिए वरगला रही थी। इसकी माँ ने देख लिया तो सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। देखो कैसी बेटी है, जिसको पालने में माँ ने सारी जवानी लगा दी, यहाँ तक कि दूसरी शादी भी ना की। वही बेटी उसकी मौत की वजह बन बैठी। सब यही बातें कर रहे थे कि इकलौती बेटी के करतूत का सदमा खा गया। ताई बैठी हमेशा से झूठे आंसू बहा रही थी, जैसे उन्हें अपनी देवरानी से खासी मोहब्बत हो। नौमान तो अपने कमरे से बाहर ही ना निकला था, क्योंकि शर्मिंदगी के बायस वो कलसूम का सामना करने के काबिल नहीं था। कोई मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत को इतना बड़ा सदमा कैसे दे सकता है? गांव में आज इलेक्शन कैंपेन थी। पूरे गांव के लोगों को मुफ्त खाने की दावत देकर एक बड़े से खेत में जमा कर रखा था। कम पढ़े लिखे सादा लोग अपने मुस्तकबिल से इतने बाखबर नहीं थे। उन्हें अपने हुकूक का पता नहीं था। काली रंग की गाड़ियां कतार से रोड को ब्लॉक किए खड़ी थीं। मुर्तसिम खान भी आज के लिए खासा तैयार हुआ था। उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ही तो वोट बटोरे जाने थे। कलसूम ने खुद को मजबूत बनाकर उस गांव का सफ़र किया था, क्योंकि ताया ने उसे अपने घर रखने से इनकार कर दिया और शहर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि किसी हॉस्टल में रिहाइश रख सकती। खाला ने उसे अपने पास बुला लिया। कहने लगी, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ तेरी माँ से। मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकी। जब वो मेरे पास मदद को आई थी तो मेरे अपने ससुराली रिश्तेदारों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मैं उसकी कोई मदद ना कर सकी, लेकिन अब तुम्हें अपने घर में पनाह दे सकती हूँ। भाई साहब, क्या गांव की सड़क का भी कराची जैसा हाल है? कब से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। इतने दिन की बेसुकूनी के सबब अब वो काफ़ी थक चुकी थी। अपनी अधूरी तालीम और ख्वाबों को छोड़कर इस अनजान गांव में आना पड़ा। गांव के माहौल और ज़िंदगी में घुलने मिलने में अभी उसे वक्त लगना था। बाजी, आज मुर्तसिम खान का जलसा है, इसी वजह से आगे की सारी सड़क को ब्लॉक किया हुआ है। अगर आपकी खाला का घर यहीं करीब है तो आप पैदल चली जाएं। उसकी बात पर शीशे नीचे उतारकर उसने बाहर को देखा। वाकई वो ड्राइवर ठीक कह रहा था। दिल में सोचा, इन मनहूस हुक्मरानों को कोई काम ठीक से करना नहीं होता, लेकिन जलसा करके दूसरों के लिए मुसीबत ज़रूर खड़ी कर देते हैं। वो बहुत तंग आ चुकी थी। दिल भरा हुआ था, बस किसी अपने के गले लगकर रो लेना चाहती थी। ठीक है। दुपट्टे को ठीक से सर पर टिकाते उसने काले चश्मे लगाए। सामान के नाम पर छोटा सा बैग था,
اپنی ماں کے اور اپنے علاوہ کوئی سامان نہیں لائی تھی۔ چند جوڑے اس نے اپنی تنخواہ سے اپنے لیے بنائے تھے۔ تائی کے نام کی ایک پائی بھی اس نے بیگ میں نہیں رکھی تھی۔ اپنے بیگ کو گھسیٹتے ہوئے وہ کچی سڑک پر چلنے لگی۔ کچی پکی ڈھلوان میں اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اسے یہاں بھی چلنے کی عادت پڑ جائے گی۔ خالہ نے بڑے دل سے اس کو یہاں بلایا تھا۔ خالہ کے گھر جانے کا پہلا اتفاق تھا۔ تبھی بٹنوں والا موبائل نکالتی خالہ کے نمبر پر کال ملانے لگی، جو کسی مرد نے اٹھایا تھا۔ آپ اندر کی جانب آ جائیں، میں یہیں جلسے میں کھڑا ہوں۔ تبھی ایک نوجوان مرد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی زیادہ لوگوں کی بھیڑ میں وہ کافی بھیڑ میں آ گئی تھی۔ میں کب سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ راستے میں ضرور پھنس جائیں گی۔ سانولی رنگت کا وہ عام سا آدمی تھا جس کو پہلی نظر میں دیکھ کر وہ پہچان نہیں پائی۔ جی دراصل جلسے کی وجہ سے میں یہاں سے آگے نہیں جا پا رہی۔ اس کے سامان کو اپنے کندھے پر ڈالتا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کافی شرمیلا اور کم گو انسان تھا۔ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے حسن نے اسے یہاں دیکھ لیا اور کافی حیران بھی ہوا کہ یہ لڑکی بھلا اس گاؤں میں کیسے پہنچ گئی۔ وہ یہاں اس سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا، کیونکہ گاؤں میں تو مرتسم خان کی حکمرانی تھی۔ خان صاحب، میں نے آج اس لڑکی کو اپنے گاؤں میں دیکھا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پتہ کروا لوں کہ مرتسم خان کے بندے پر ہاتھ ڈالنے والی آخر وہ کون عورت ہے۔ خبردار، میری اجازت کے بغیر کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا سوچا بھی۔ تمہارے کارناموں سے ابھی میں اچھے سے واقف ہوں، کس طرح گلی محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہو۔ مرتسم خان خود بھی اندر سے حیران ہوا تھا کہ آخر کو اس کے گاؤں کی کون لڑکی ہو سکتی ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس لڑکی کو بھول گیا تھا، اب دوبارہ اس کے ذکر پر وہ خود بھی ملنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں اکثر کمزور اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ پر خان صاحب، حسن اس لڑکی کو اچھے سے مزہ چکھانا چاہتا تھا، لیکن خان کی بات پر بد مزہ ہو گیا۔ الیکشن سر پر ہیں، تمہاری کسی بھی غلطی کی وجہ سے اگر میرے اوپر آنچ آئی تو تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ حسن جلدی سے سر ہلا گیا۔ دراصل وہ خان کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ کلثوم جب اس کے پیچھے چلتی گھر کو پہنچی تو گھر کے حالات کافی خستہ لگ رہے تھے۔ اس کی بوڑھی خالہ بھاگتی ہوئیں اس کے گلے لگ پڑی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہتی تھیں۔ خالہ، انہوں نے جانے میں اتنی جلدی کر دی کہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئیں۔ سفید دودھ کی طرح شفاف وہ کوئی قیمتی گڑیا لگ رہی تھی۔ خالہ جو سوچ کر بیٹھی تھیں کہ حسام کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں گی۔ حسام کا اپنا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ملا تھا، وہ کہیں سے اس کے قابل نہیں تھا۔ میں تمہاری ماں ہی ہوں اور آج سے تم خود کو کبھی اکیلا نہیں پاؤ گی۔ میرے گھر میں کم سہی لیکن تم نے 2 وقت کی روٹی ضرور ملے گی۔ پہلے بھی میں بہت شرمندہ ہوں، اپنے شوہر اور سسرال کی وجہ سے میں کوئی مدد نہ کر سکی۔ 2 کمروں کا سادہ سا مکان تھا جس کے رنگ و روپ کے پیسے بھی آج تک اکٹھے نہ ہو پائے تھے۔ خالہ نے لکڑی کے چولہے پر اس کے لیے خاص دیسی مرغی بنائی تھی اور تندور پر لگی چپاتیوں کا لطف اٹھاتے اس نے کافی دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ سارا دن کلثوم گھر میں فارغ رہ کر بور ہو جاتی۔ 1-2 بار خالہ کے ساتھ کھیتوں کی سیر کو بھی آئی تھی۔ حسام باقی مردوں سے ہٹ کر شرمیلا انسان تھا۔ خالہ نے بتایا کہ ان کے شوہر پڑھائی لکھائی کے سخت خلاف تھے، اسی وجہ سے ان کے بیٹے کا شوق ہونے کے باوجود بھی پڑھایا لکھایا نہ جا سکا۔ اب وہ کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے۔ خالہ، آپ مجھے کچھ کام دے دیا کریں تاکہ میں اپنی مصروفیت ڈھونڈ سکوں۔ خالہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ ان کے پاس کلثوم کو اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ تم بھلا ان گھر کے کاموں کے لیے تھوڑا بنی ہو، کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی ہو۔ میں نے سوچا ہے تیری شادی میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ اس لڑکی کے آنے سے پہلے ہی دل میں انہوں نے بڑے ارمان سجا رکھے تھے کہ اپنے حسام کے لیے ایسی دلہن لائیں گی کہ سب کے منہ بند کر دیں گی۔ خالہ، مجھے
شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، پہلے اماں کا انجام میں دیکھ چکی ہوں۔ ویسے بھی شریف اور اچھے لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں۔ خالہ پہلے ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر چکی تھی، بیچاری روز اچھے پکوان بنانے کی کوشش کرتی، کہیں کلثوم کو ان کے ہاتھ کا کھانا برا نہ لگ جائے۔ وہ انہیں کتنی بار سمجھا چکی تھی کہ تائی نے انہیں باسی روٹی تک کھانے کا عادی بنا رکھا تھا۔ تم جا کر اسکول کا چکر لگاؤ، کیا معلوم تمہارے لیے وہاں کوئی جگہ بن جائے، اور مجھے تم سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے۔ خالہ اسکول کا چکر لگانے تو میں کل بھی چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھ سے بات کر لیں۔ خالہ نے ایک نظر اسے دیکھا، کہیں یہ زیادتی ہی لگ رہی تھی، لیکن پھر ممتا حاوی ہوئی تو انہوں نے ہمت دکھائی۔ میں نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ حسام کسی طور پر بھی باقی لڑکوں کی طرح بدتمیز اور چالاک نہیں ہے، بیچارہ بہت سیدھا اور بھولا بھالا سا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف اس کی ماں کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہی ہوں، بلکہ اگر تم میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس جیسے لڑکے کے لیے انکار نہ کرتی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکی۔ خالہ نے اسے سہارا دے کر اس کی ذات پر احسان کیا تھا۔ حسام برا نہیں تھا، لیکن کبھی بھی اس کے حوالے سے ایسا نہیں سوچا تھا۔ یہاں کچھ سوچنا مت، اگر تم انکار کرو گی تو اس گھر سے بالکل نکال ہی نہیں جاؤ گی۔ خالہ اس کی خاموشی پر پریشان ہو گئی۔ نہیں خالہ، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، بلکہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ اس کے ہاں کرتے ہی خالہ نے منہ چومنا شروع کر دیا۔ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی اور کہنے لگیں اس شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ کلثوم نے انہیں بڑا سمجھایا کہ کسی سے ادھار لے کر شادی کرنے سے بہتر ہے سادگی سے نکاح کر لیا جائے، لیکن خالہ نے کہا میرے بیٹا اور بیٹی کی شادی ہے، بھلا میں کسی قسم کی کوئی کمی کیسے رہنے دوں گی۔ کلثوم خوش نہیں تھی، لیکن اپنے اس فیصلے سے ناراض بھی نہیں تھی، کیونکہ نصیب میں ہر کسی کو ہر رشتہ اپنے مطابق نہیں ملتا۔ حسام بھی شرمایا شرمایا گھر میں رہتا تھا اور کوشش کرتا کہ وہ اس کا سامنا ہی نہ کرے۔ ایسا خاندانی اور شریف مرد شاید کلثوم کو کبھی بھی نہ ملتا، اس لیے وہ قسمت کے اس فیصلے پر خوش تھی۔ اتنا نایاب ہیرا حسام کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اتنی شفاف اور خوبصورت لڑکی کبھی اس کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر گزار ہوتا اتنا کم تھا۔ شادی کی تیاریوں میں خالہ جٹ چکی تھی۔ انہوں نے تو قرض مانگ کر سارا انتظام دیکھا تھا۔ مرتسم خان خوش اسلوبی سے ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن کلثوم کی قسمت اچھی کہاں تھی۔ اسکول جاتے ہوئے اس کی ٹکر مرتسم خان کی گاڑی سے ہو گئی تھی۔ حسن تو اسے دیکھ کر ہی چیخ اٹھا کہ خان صاحب یہ وہی لڑکی ہے جس نے میری درگت بنائی تھی۔ کلثوم بھی وہ چھچندر کو دیکھ کر دوبارہ سے منہ بنانے لگی۔ اس دن میرے ہاتھ سے بچ گئے، لیکن مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے، آج نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ شیرنی کی طرح اس کی جانب لپکی تھی۔ پہناوے سے وہ کسی گاؤں کی دیہاتن نہیں بلکہ شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی تھی۔ اوئے، تم شاید جانتی نہیں ہو۔ حسن بھی شیر ہو گیا، اکیلی لڑکی اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ حسن، تمہیں میں الٹا لٹکا دوں گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم نے دل میں سوچا جیسا خود بدتمیز ہے ویسی ہی عوام رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ اس کی نظروں سے غائب نہیں ہو گئی تب تک وہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ لڑکی پہلی نظر میں اس کی محبت بن چکی تھی۔ مرتسم خان کبھی کسی کو مڑ کر دوبارہ دیکھتا نہیں تھا، لیکن اپنی ذات پات کی حیثیت کو بھلا کر وہ ایک ہی نظر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مرتسم خان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ حسام کی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ کلثوم کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اس کے اندر کی آگ پھر سے جل اٹھی۔ پہلی نظر کی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا وہ قبول نہیں کر سکتا تھا، تبھی اپنے آدمیوں کے ذریعے وہ اسے اٹھوا چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہو۔ کیا اپنے ملازم کی حرکت کو بھول چکے ہو یا پھر اسی کا بدلہ لینے کو یہاں آئے ہو؟ اندر سے وہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس کی خالہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی کہ یہ لڑکی شادی سے پہلے کہاں بھاگ گئی۔ تمہیں یہاں کسی تیسرے کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بلایا،
بلکہ پہلی نظر میں مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ تمہارا دماغ شاید خراب ہو گیا ہے، یا پھر اپنی محبت میں اتنے خود غرض ہو گئے ہو کہ یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری شادی کچھ دن میں ہونے والی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نفرت اور محبت کی جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ویسے بھی حسام کو تم کتنا جانتی ہو، وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں تم سے صاف اور سیدھے طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی غلط راستے پر چلنے پر مجبور مت کرو۔ تم جیسا بزدل انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جائز طریقے سے اپنا نہیں سکے۔ کیا شریف لڑکیوں کو ایسے گھروں سے اٹھا کر رشتہ مانگا جاتا ہے؟ اب میں منگنی شدہ ہوں، اور اگر حسام بھی تم سے منگنی نہیں کرنا چاہے تو پھر تو مجھے کھلی اجازت ہوگی۔ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اس نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہاری شرط قبول کرتی ہوں، بغیر کچھ کرے تم سے شادی کر لوں گی۔ اسے حسام جیسے انسان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں مڑے گا۔ تبھی اندھیرے سے کہیں سے حسام برآمد ہوا۔ اس واردات میں اس نے پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ کلثوم جی، آپ مجھے چھوڑ کر ان سے نکاح کر لیں۔ میں آپ کو ساری زندگی وہ خوشیاں نہیں دے پاؤں گا جو آپ کو مل سکتی ہیں۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، کسی انسان کے ڈر سے مجھے چھوڑ رہے ہو؟ وہ جلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مرتسم خان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اپنی شرط جیتنے کا نشہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ اس کا گریبان پکڑ کر وہ چیخی تھی۔ دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے بھی زمین میں دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ اب کی بار وہ آپے سے باہر ہو کر حلق کے بل چلائی۔ صرف تمہاری حفاظت اور اچھے مستقبل۔ او شٹ، تم نے مجھے کب دولت کا پجاری سمجھ لیا؟ حفاظت کے لفظ سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ جس نے میری حفاظت کی کوشش کی اس نے الٹا مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ پہلے وہ نعمان اس کی ماں کی جان لے گیا، اور اب یہ آدمی اس کو چھوڑ رہا تھا۔ تم بہت بزدل ہو، وہ دیوانہ وار اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چیخی۔ چلو بہت ہو گیا ڈرامہ، اب نکاح کا انتظام کیا جائے۔ بے فکر رہو، پورے گاؤں والوں کو ولیمے پر بلاؤں گا۔ اپنی شادی چھپانے کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے گھر والے تو اسی بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مرتسم خان نے کسی لڑکی کو اپنے لائق تو سمجھا ہے۔ کلثوم خاموش ہی رہی تھی۔ حسام اور حسن اس کے نکاح کے گواہ بنے تھے۔ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح اس کا نکاح کر دیا گیا۔ خالہ کو حسام سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ اس سے بہت خفا تھی اور کلثوم سے شرمندہ بھی کہ ان کا اپنا بیٹا اس ہیرے کو کھو بیٹھا۔ حسام، تو نے اپنی قسمت کے ساتھ بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بچی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تھا تو اتنا بڑا دکھ بھی نہ دیتا۔ نکاح کے بعد اس کو رخصت کر کے وہ کمرے میں لے آیا۔ اس کی بیوی کھڑا ڈرامے کر رہی تھی۔ دور رہیں آپ، خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اگر آپ قریب آئے تو میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس کی دھمکی پر وہ مسکرا کر ایک طرف دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی بہت دلچسپ تھی۔ دل نے کہا اسے خود میں قید کر لے۔ میں مذاق نہیں کر رہی، بلکہ واقعی خود کو آگ لگا دوں گی اور سارا الزام تمہارے سر پر ڈال دوں گی۔ اس نے یقین دہانی کروانا چاہی اور اگلے ہی پل اپنے پیچھے جوڑے دراز میں سے لائٹر نکال کر سامنے کیا۔ مرتسم خان کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے قدم اس کی جانب بڑھانا جاری رکھے تھے۔ پہلے دن کی بیوی ہے، تماشا لگانا شروع کر دیے۔ کچھ تو خاص ہوگا۔ وہ اس کے اس ڈرامے میں نہیں آنے والا تھا۔ کیا وہ یہ سب کر کے اسے اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے سے روک لے گی؟ اگر ایک بھی قدم مزید میری طرف بڑھایا تو میں جلا دوں گی خود کو۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ اب تم میرے ساتھ اور کتنا برا کرو گے، مگر میری مرضی کے خلاف
آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، میں مزید منمانی نہیں کرنے دوں گی۔ اب ہاتھ میں لائٹر پکڑے وہ آگ روشن کر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر معتصم خان مسکرا دیا۔ او ریئلی؟ تو انتظار کس چیز کا ہے؟ کب سے بولے جاتی ہو عمل کر کے دکھاؤ، لگاؤ خود کو آگ، جلا دو۔ ویسے بھی جو وجود میری پہنچ سے دور رہے گا وہ جل جائے۔ بندہ بشر ہوں، خود کو بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اب بیوی ہی ایسی نکلے تو دکھ تو بنتا ہے۔ اپنے وجود کو جلا دو، انفیکٹ کہوں تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے قدم پھر سے آگے بڑھائے۔ وہ بھلا کیسے کسی کی دھمکی سے ڈر سکتا تھا؟ پر کلثوم اب منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ اتنی جلدی مر کر اس کی زندگی اتنی آسان نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ منہ کھول کر ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان چھوٹی موٹی حرکتوں سے ڈر کر چھوڑ دوں گا؟ میں اپنے جیسا انوکھا مرد ہوں، حسام نہیں ہوں۔ مرنے کا بہت شوق ہے نا؟ کس لیے رو رہی ہو؟ اس حسام کے لیے رو رہی ہو؟ اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں، جانتی ہو کس قدر چاہتا ہوں؟ پہلی نظر میں تم میرا دل لے گئی ہو۔ کچھ فاصلے پر کھڑا نگاہیں اس کے خوف سے اجڑے چہرے پر ڈالے، وہ چبا کر بولا تو وہ 2 پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ کم از کم وہ ایسا تو نہیں سوچ سکتی تھی۔ ساری دنیا شادی کے لیے تیار تھی، جس پر ایک نظر ڈالنے کو لڑکیاں بے تاب رہتی ہیں۔ میرے خیال سے وہ نابینا ہیں، کلثوم نے چبا کر کہا تو وہ کہکاہ لگا کر ہنس دیا۔ وہ اس کے قریب بڑھنے لگا تو وہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ اس کی قید کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کے خوابوں کو مسمار کر کے اپنی نام نہاد عزت کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ کیا یہ محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اتنا خود غرض ہو جائے؟ پہلے اس کی نوخیز محبت اور اب اس کی زندگی کا مقصد کہ جس کے لیے وہ جیتی تھی اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس کا دل مر گیا تھا، جلد ہی وہ بھی مرنے والی تھی۔ اسے علم تھا۔ آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ میرے قریب مت آنا، میں مر جاؤں گی، کچھ لمحے کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن معتصم خان اس نازک کلی کو اٹھاتا بیڈ پر لیٹا گیا، خود بھی دوسری طرف سے آ کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ میں صرف اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، اس کے علاوہ تم مجھ سے کسی اچھائی کی امید مت رکھو۔ شرط تم نے خود رکھی تھی۔ شادی کے اگلے روز معتصم خان کے گھر والے حویلی پہنچ چکے تھے۔ معتصم کے دادی اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دونوں نے بہت کھلے دل سے بہو کو قبول کیا۔ دادی کو تو معتصم کی پسند کافی اچھی لگی تھی۔ انہی سے اجازت لیتی وہ اپنی خالہ سے ملنے چل پڑی۔ معتصم نے کسی کو نکاح کی اصل حقیقت نہیں بتائی تھی، اور کلثوم سے بھی یہی کہا تھا کہ ان کے درمیان کی جنگ کمرے میں ہی رہنی چاہیے، وہ ہر سزا کو قبول کرے گا۔ خالہ ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنے لگی۔ جانتی ہوں میں مشورہ دینے کے لائق نہیں، لیکن تم معتصم خان کے ساتھ سب بھول کر اپنی زندگی شروع کرو۔ ایسے ہی دستک دیتی خوشیوں سے منہ مت موڑو۔ اسے سب کو سوچتے وہ گھر واپس آئی تھی۔ دادی کے ساتھ کھانا کھاتے کمرے میں آ گئی۔ اگلے ہفتے دونوں کا ولیمہ تھا، جس سے پہلے وہ ٹینشن سوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشانی میں گھر کر بولتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تو اس کی موجودگی محسوس کرتے اس نے جھٹکے سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب گردن موڑی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معتصم خان کی جان پر بن گئی تھی۔ دل میں پچھتاوا ہوا کہ شاید خود غرضی میں نکاح کر کے اچھا نہیں کیا۔ خود کا موازنہ حسام سے کرنے لگا کہ کیا یہ شادی اس سے ہوتی تو پھر بھی کلثوم ایسے ہی کرتی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے اماں ابا کی یاد آ رہی ہے، وہ بمشکل روتے ہوئے بول پائی تھی۔ ہچکیاں لیتے ہوئے مزید اس کے سینے میں گھس گئی۔ تم ان کی قبر پر جانا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تم اب سے نہیں تب سے میری پسند ہو جب تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے قریب تھے۔ میں اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مجھے تمہاری ہر شرط دل و جان سے قبول ہے،
تم حکم کرو۔ وہ سمجھا تھا کہ وہ اسے کھو چکا ہے، لیکن اللہ نے اس پر خاص کرم کیا تھا۔ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، مجھ پر کبھی شک نہیں کرو گے، مجھے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرو گے، کبھی ضد اور انا کو درمیان میں نہیں لاؤ گے۔ تم نے جس طریقے سے نکاح کیا اس پر تا عمر بھی سزا دیتی تو کم تھا، لیکن خالہ نے مجھے سمجھایا ہے کہ خوشیوں پر میرا حق ہے، میں ان خوشیوں کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ مرتسم نے اس کی پیشانی چومی۔ میں تمہاری ناقدری کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم ایک قیمتی اثاثہ ہو، میں تمہارا تا عمر مشکور رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔